صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج شروع کیا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے۔ سلام کا معنی نماز بھی ہے، سلام کا معنی درود بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم وہاں سے آگے چلے، ایک ایسے مقام پہ پہنچے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ وقت کے بیٹے تھے، بادشاہ وقت کے، آپ کے والد گرامی بادشاہ تھے، مصر کے بادشاہ۔ تو بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں رغبت نہیں اختیار کرتا، دنیا میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ رہبانیت اختیار کی ہوئے، تم اس طرح کرو کہ اس کی شادی کر دو، جو اس کا بیٹا ہوگا اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دینا۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تمہاری ارادہ ہو گیا، شادی کے لیے پوچھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر زبردستی شادی کر دی گئی۔ شادی کی گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، بات یہ ہے کہ مجھے تیری طرف کوئی رغبت نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میرے نکاح میں رہ، اور اگر تو چاہتی ہے میرے نکاح میں نہ رہ، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نکاح میں رہنا پسند کروں گی، اللہ کا ایک پیارا ہو، اس کے نکاح میں رہنا، اس کی بیوی بن کے رہنا، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی زبردست ایک بات، کمال کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اپنے صحابہ کو عرض کرنے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی نے ایک سال گزارا، ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلا اولاد نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ خیر طلاق دے دی، زبردستی طلاق دلوا دی گئی، وہ بھی صبر کر کے پھر چلی گئی، ایک اور عورت سے شادی کی گئی۔ حضرت خضر نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم میرا راز پوشیدہ رکھے گی، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم میرے راز کو راز رکھے تو اجر ملے گا، اور اگر راز کو راز نہیں رکھے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ خیر پھر سال گزرا، 2 سال گزرے، تو اس بہو سے بھی بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ہاں اولاد کیوں نہیں؟ پہلی بیوی سے پوچھا تھا تو اس نے اپنے شوہر کے راز کو راز رکھا اور بولا کہ نہیں، بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا یہ تو اللہ کی رضامندی پہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کی شکایت کی گئی، مگر دوسری بیوی نے فوراً شکایت کر دی، وہ تو میرے قریب ہی نہیں آتے، اولاد کیسے ہوگی؟ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، پولیس والوں کو بھیجا، جاؤ میرے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ۔ بیٹے کو پکڑنے کے لیے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اپنے باپ کو دوبارہ ملنے کے لیے آئے۔ اب باپ کو آئی سوچ، حقیقت میں پہلی بیوی جو ہے اس نے میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے رکھا، اس کا راز چھپا کے میری آنکھوں کے سامنے رکھا، اور یہ دوسری بیوی جو ہے اس نے راز فاش کر کے میرے لگتے جگر کو میری آنکھوں سے دور کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالو، قتل کر دو، دوسری بیوی کو قتل کر دیا، اور پہلی بیوی اس نے کسی اور سے شادی کر لی، اس کے ہاں 3 بچے ہوئے۔ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے یہ، کبھی سے بات نہیں ملتی، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اس طرح کی اور دیگر حکایات تو علوم الحکایات نامی کتاب کے 2 حصے ہیں، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، بہت زبردست کتاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام کو بات بڑی کمال کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی، اب بادشاہ کو اس میں پیار آیا، بادشاہ نے کہا کہ تم میرے گھر میں رہو، میرے محل میں رہو، خیر یہ وہاں رہنا شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، فرعون آ گیا، موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کو فرعون نے اپنی بیٹی کے سر کو کنگھی کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اب یہ اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی، گزر بسر چلتی رہی، ایک دن اچانک وہ کنگھی گری، جب کنگھی گری نا اس نے کہا بسم اللہ، کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ یہ اللہ کون ہے؟ یہ تم نے کس کا نام لیا؟ تیرا رب میرا باپ نہیں ہے؟ تو وہ جو بیوی جن حضرت خضر کی صاحب کا بیوی، اس اللہ کی بندی نے کہا نہیں یہ میرے رب کا نام ہے، یہ میرے خالق اور مالک کا نام ہے، یہ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، اور پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ اس نے اپنے باپ کو شکایت کی، فرعون نے کہا اچھا بلاؤ اس کو، جب بلایا گیا
اسے کہا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، اپنے رب کو نام لینا چھوڑ دے، تو مجھے خدا مان۔ اس نے کہا نہیں، فیصلہ یہ کیا کہ اس کو کوئلوں پہ لٹاؤ، پاؤں کے اندر اور ہاتھوں کے اندر بیکٹ ٹھونک، کیل ٹھونک، ارم ذات العماد، ویسے ٹھونک لٹا دیا گیا۔ مگر یہ بدلنے والی تھوڑی تھی، حق والے رہیں گے حق پہ سدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ سدا، اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرعون نے کہا اچھا اس طرح نہیں مانتی، تم اس طرح کرو، ایک کڑاہی لاؤ، ایک دیگ لاؤ، اس دیگ کے اندر تیل ڈالو، اس کو گرم کرو۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا اس نے کہا اس کے سب سے بڑے بیٹے کو لاؤ۔ آج جو کتنا بھی کمائے، خوب کمائی کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک لوگ کمائی 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 کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اولاد کے لیے کرتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں اولاد کی خاطر، رب سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں اولاد کی خاطر۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ بیویاں ایسی بھی تھی جو اللہ کی ایسی بندی بھی تھی، بیٹے کو 12 سال کے بیٹے کو لایا گیا، لاؤ بتا تو اپنے رب کا نام چھوڑ کے یہ کڑاہی میں ڈال دے اس کو۔ بیوی نے آنکھیں مانگی تو بادشاہ میں ڈال دو۔ 12 سال کے بیٹے کو کڑاہی میں ڈالا گیا۔ کیا وہ رویا ہوگا، وہ تڑپا ہوگا، آخر چیز بنتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہڈیاں الگ ہو گئی۔ کروڑوں سلام اس بیوی کی استقامت۔ دوسرے بیٹے کو لایا گیا، اس کو بڑھا دیا۔ دونوں بیٹے آنکھوں کے سامنے پانی میں حلیل ہو گئے، تیل کے اندر بالکل مکس۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں مانے گی، 6 ماہ کے بچے کو لاؤ، اس کے سینے میں جا کے شاید اب کرتے ماں کی ممتا کی مثالیں دی جاتی ہیں، مگر جس میں فلک نے یہ نظارے بھی دیکھے ہیں کہ رب کا نام لینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد کی طرف آ رہا ہو تو آگے کو تلوار لے کر کھڑا ہو گئی، خبردار کوئی مسجد میں داخل ہوا۔ ہمارے ہاں کوئی سکون ماحول ہے، مگر پھر بھی ہم مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پروموٹ کریں کہ بی بی کو لٹایا ہوا 6 ماہ کے بچے کو اس کے سینے پر ذبح کر کے رکھیں، مطالبہ سے بھی کریں، اپنے رب کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ذبح کرے اس کو، میں نے اپنے رب کا نام نہیں چھوڑا۔ انعام کیا ملا؟ اس بی بی کو بھی اٹھا کے کڑاہی میں ڈال دیا، اس کے 6 ماہ کے بچے کو بھی ذبح کر کے کڑاہی میں ڈال دیا۔ بی بی کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کڑاہی کو ایک جگہ اکٹھے کر کے دفن کر دو تاکہ ایک جگہ ہماری قبر بنے۔ انعام کیا ملا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے ملاقات کرنے کے لیے، انبیاء کرام پہلے سے وہاں موجود ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر انتظار ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ انعام اس بی بی کو یہ ملا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے اس کی حضور یہاں رکیے، اس مقام پہ رکیے، سارے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، اور سرکار اس بی بی کی قبر پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ اور کہ حضور وہ جو فرعون کی بیٹی کی مشاہدہ تھی نا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس بی بی اور اس کے بیٹوں کی قبر یہاں بنی ہوئی ہے، ہزاروں سال سے خوشبو آ رہی ہے۔ قبر سے خوشبو آنا الگ معاملہ ہے، قبر سے خوشبو آنا یہ بڑی بات ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف فرما ہے، سرکار قبر پہ، اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی ان کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت بھی ملے، اور اس طرح اس انداز سے ملے کہ ہم یہاں سوئیں بھی تو سرکار کا دیدار ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت ہو، اس بیوی کو جس طرح رب تعالیٰ سے محبت تھی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اس طرح کی محبت۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بیوی کو نہیں بولے،
اس کی قبر پہ بھی پہنچے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کیسے بولے